بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر، جن کا تعلق لاہور سے ہے، فائنلی اب ان کیسز کے اندر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ضمانت مل چکی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جشن منایا گیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اگر اس عدالتی فیصلے کو جو اب ہمارے سامنے موجود ہے، تقریباً 4 صفحوں کے اوپر محیط یہ فیصلہ ہے، تو اس کو پڑھنے کے بعد تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت نے بڑا کیئرفلی ٹریٹ کیا ہے اور عدالت نے کسی بھی میرٹ کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی، نہ ہی کسی کو کوئی بات کرنے دی، بلکہ صرف جو پرنسپل آف کنسسٹنسی ہے اسی کے اوپر بیس کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو یہ بیل گرانٹ کی ہے۔ ٹرائلز کو پریجوڈس نہیں کرنا، عدالت نے یہاں پر بھی یہی کہا اور اسی لیے عدالت نے کوئی ریمارکس پاس نہیں کیے۔ بنیادی اصول بھی شاید یہی ہے، لیکن ماضی قریب میں کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں جہاں عدالتوں نے میرٹ کے اوپر بھی گفتگو کی ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو 9 مئی کے ان کیسز کے اندر بھی ضمانت مل چکی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اب تک جتنے بھی کیسز ہیں، یعنی گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور سرگودا، ان تمام جگہوں پر جتنے کیسز تھے وہاں پر جو ضمانتیں عمران خان صاحب کو مل چکی ہیں جن کیسز کے اندر وہ نامزد تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ٹرائل ابھی اسی طرح چلتے رہیں گے جیسے معاملات چل رہے ہیں۔ آج بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ جی اب صرف القادر رہ گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، میں اسے نااہلی کہوں یا ان کا لیک آف ہوم ورک کہوں، کیونکہ نومبر 2024 کے تقریباً 7 کیسز ایسے ہیں جن میں عمران خان صاحب کی پوسٹ اریسٹ بیل یعنی ضمانت بعد از گرفتاری اب بھی ہونی ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگی تو پھر القادر کا ٹرسٹ کیس کا اگر فیصلہ اس میں معطل بھی ہو جائے، ضمانت بھی ہو جائے، تب بھی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب آلریڈی جوڈیشل ہو چکے ہیں۔ تقریباً 11 روز کا ریمانڈ تھا، جیل کو ہی پولیس اسٹیشن ڈکلیئر کیا تھا عدالت نے، پھر وہ جوڈیشل ریمانڈ پر چلے گئے۔ ان کیسز کے اندر ابھی بھی کسی نے ماشاءاللہ سے ضمانت فائل ہی نہیں کی، تو ضمانت ہونی کہاں سے ہے؟ یہ حالت ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو قاعدے حزب اختلاف کے حوالے سے عمران خان صاحب کا موقف ہے، کیا دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس کی تائید حاصل ہے؟ جو ان کا موقف تھا، گو کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک معاملہ ابھی اس پہ ہی ڈیلیبریشن ہو رہی ہے اور شاید اسی میں ہی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ناخوش ہیں کہ یہ ان ٹائملی تھا، ابھی تو جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے یعنی عمر ایوب صاحب، ان کا معاملہ ہی درست نہیں ہوا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور ایک بات کہ حکومت ڈینائی کر رہی ہے، لیکن سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی اور کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حکومت ڈینائی کر رہی ہے لیکن ہوگا کیا، تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، MNA ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شجرا منصب صاحبہ، وزیر مملکت ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہی ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، میں ان سے بڑی رہنمائی بھی لیتا ہوں قانونی معاملات کے اوپر، اور آج ہمیں ان کی رہنمائی چاہیے بھی اس پروگرام میں۔ سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں نیازی صاحب سب سے پہلے ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، یہ جو آج ساری گفتگو ہوئی ہے، جتنی سیلیبریشن ہو رہی تھی، ٹھیک ہے بیل ملنا ظاہری بات ہے بڑا اچھا، بٹ بیکاز آپ خود ایک پریکٹسنگ لائر ہیں، جتنا خوشی کی گئی ہے، یہ ٹرائلز تو ابھی تک اسی طرح موجود ہیں اور رہائی کے بھی فی الحال کوئی چانسز نہیں ہے، تو کچھ چیزیں یہاں پر بھی جلد بازی کی گئی ہے جیسے کچھ چیزوں میں اکثر تحریک انصاف کے دوست کر جاتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خوشی بنتی تھی جو آج سیلیبریٹ کی گئی؟ دیکھیں سیلیبریشن کی تو وجہ ہے کہ دیکھیں یہ بیلیں تھی کافی عرصے سے لنگر آن ہو رہی تھی، پھر آپ نے انہی بیلوں کا مختلف ججز کے سامنے چینج ہوتے دیکھا، پہلے ایک بینچ سنتا تھا، وہاں سے ٹرانسفر ہو کے دوسرے پہ آ جاتی تھی، ایک لنگر آن ہو رہا تھا، اور اوور آل تحریک انصاف جو اوور آل جو برنٹ فیس کر رہی ہے وہ کس چیز کا فیس کر رہی ہے؟ وہ 9 مئی کے حوالے سے ہی کر رہی ہے، جتنے تمام ورکرز نے فیس کیا وہ 9 مئی کا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں آج 9 مئی کی حد تک جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا، جس کے بارے میں جو ہے نا باقاعدہ آرٹیکل چھپے اور معافی تلافی کی باتیں، میں نے کہا ساری آج ان چیزوں کو ایک جواب مل گیا ہے، اور کم از کم میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک موو فارورڈ خان صاحب کو ملا ہے۔ باقی آپ کی بات بالکل درست ہے، ٹرائل چلنا ہے، ان کا GHQ کا ٹرائل موجود ہے، توشہ خانہ 2 کا ٹرائل چل رہا ہے، وہ سارے اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن والی بات تھی، ذرا نیازی صاحب اس پر بھی تھوڑا ڈیلیبریٹ کیجئے گا، یہ بات آپ کی پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے غالباً سپرد ہوئی تھی؟
کیا کنسنسس نہیں بن پایا؟ کیا مسئلہ کیا ہے جماعت کے اندر اس پر؟ کیوں؟ یہ تو خان صاحب کی ڈائریکشن ہے. دیکھیں خان صاحب کی ڈائریکشن تھی تبھی جو ہے نا کل کے دن سلمان راجہ صاحب نے یہ نیوز سپریم کورٹ کے باہر ہی بریک کی تھی کہ خان صاحب کی یہ انسٹرکشنز آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور بعد میں آج پھر انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ جب یہ بیلیں ہوئی ہیں تو اس پہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے خود اسے کلیریفائی کیا کہ یہ انسٹرکشنز اس طرح سے آئی ہیں کہ ابھی عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، ان کے کیسز پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور کیونکہ وقتاً فوقتاً ہمارا گیپ آ جاتا ہے خان صاحب کی ملاقاتوں کے درمیان، تو یہ حفظ ما تقدم ایک فیصلہ کیا گیا، تو وہ چیز سامنے ہے. ابھی الٹیمیٹلی تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو ویٹ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا موو فارورڈ کرے گی پارٹی. اچھا چلیں، یہ بھی ایک دلچسپ موقف ہے، لیکن آلدو پھر یا تو خبر بریک نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا شاید کہ تھوڑی سی اجلت بھی ہو جاتی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، سر آپ فرمائیے گا، ایک تو یہ کہ کیا بحثیت آپ کی، کیونکہ ایک بڑی سینئر پوزیشن ہے اپنی جماعت کے اندر بھی، کیا اس معاملے میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا نام ہے قومی اسمبلی کے اندر محمود خان اجگزئی صاحب کا قائد حزب اختلاف بننا؟ عمران خان صاحب نے انہیں نامزد کیا ہے. دیکھیے، مجھے بڑا احترام ہے محمود خان صاحب کا، اور یہ بہت اچھی بات ہے. شاید اس وقت جو مشکل صورتحال ہے اس میں محمود خان صاحب جو ہے وہ زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے، زیادہ سنجیدگی کے ساتھ چل سکتے. مگر پھر اگر اور مگر یہاں پہ آ جاتا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ دوست ہیں ہمارے، وہ اتنی جلدی بات کر لیتے ہیں اور پھر اس کی بات اتنی جلدی تردید بھی کر لیتے ہیں کہ دوسرے کی رسوائی ہو جاتی ہے. جو کچھ جتنی جلدی جو ہے نا ان کے حوالے سے خبر بریک ہوئی اور اس کے بعد جتنی جلدی اس کے ساتھ ایف اینڈ بٹس اٹیچ ہو گئے، تو یہ محمود خان صاحب کا اسٹیچر نہیں ہے ان کے ساتھ کہ اس طرح سے ایف اینڈ بٹس جو ہے نا وہ اٹیچ کرتے. یا تو بعد میں چپ رہتے، جو ہو گیا تھا ایک جنرل سیکرٹری کی پوزیشن سے جو ہے یہ بات منہ سے نکلی تھی، اور پھر اس کے بعد اسی کو عزت دے دیتے. مگر جس طرح ہم باقی چیزوں کو عام طور پہ عزت نہیں دیتے، ووٹ کو عزت نہیں دیتے، اس طرح ہم اپنی ہی بات کو بھی بعض اوقات عزت نہیں دیتے. اور جب اپنی بات کو عزت نہیں دیتے تو دوسرے کی عزت خراب ہو جاتی ہے. اس طرح سے جو کچھ کیا گیا یا بعد میں جو کچھ کیا گیا، یا پہلے نہ کرتے یا بعد میں نہ کرتے، دونوں میں سے ایک نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ویسے آپ کو ان پرنسپل اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مثبت نام ہے، ایک مضبوط نام ہے بطور قائد حزب اختلاف؟ پی ٹی آئی کا حق ہے، پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ جو مرضی فیصلہ کرے. اس ان پرنسپل ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. محمود خان صاحب، ایک تو ان کا یہ حق ہے کہ میرے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں ان کے، اور میرے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور عزت والے آدمی ہیں، تو اس وجہ سے بھی میں اس بات کو اپریشیٹ کر رہا تھا. مگر جو کچھ پھر ان کے ساتھ اگر اور مگر لگا دیا گیا وہ پھر تکلیف دے. ٹھیک. اچھا ذرا اس تھوڑا کیس کے حوالے سے میں ذرا ضرور آپ کی رہنمائی چاہوں گا کامران مرتضیٰ صاحب، کہ جو ایک سیلیبریٹری موڈ میں ظاہری بات ہے تحریک انصاف کا جانا، وہ بھی ان کا استحقاق ہے کہ ان کی بیل لگ نہیں رہی تھی، معاملات خراب تھے، لیکن جس طرح سے عدالت نے، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، 4 صفحات کے اوپر محیط ہے، بڑا کیئرفلی عدالت نے ڈیلیبریٹلی ڈسٹنس کیا ہے خود کو کہ کوئی آبزرویشن پاس نہ ہو کریڈیبلٹی آف ایویڈنس کے اوپر یا جو کوئی بھی شہادت ہے اس کے اوپر. عدالت نے چھوڑ دیا ہے یہ ٹرائل کورٹ کے اوپر. یہ معاملات جس طرح سے آلریڈی فیصلے آ چکے ہیں، کیا ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس فیصلے سے کوئی فرق پڑے گا آنے والے ٹرائل کورٹ کے فیصلوں کے اوپر؟ بیل کا ویسے بھی کوئی ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے فرق نہیں پڑتا. ایون اگر کورٹ انٹر بھی ہو جائے میرٹ میں، تو تب بھی جو ہے نا وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹینٹیٹیو ہوتی ہے. اس کی اسیسمنٹ جو ایویڈنس اگر ڈسکس کر بھی لی جائے، اور ایون اگر یہ نہ بھی کہا جائے کہ یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ ایویڈنس کی ٹینٹیٹیو ہے، تو تب بھی اسٹل جو ہے نا وہ اس کو جو ہے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹرائل کا میرٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اچھی بات ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی. اتنے عرصے سے وہ اندر تھے، مگر سٹل جو ہے نا ابھی تک بہت سا فاصلہ ابھی طے ہونا ہے. اور ٹھیک ہے کہ سیاسی طور پہ ان چیزوں کی ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، مگر بطور وکیل جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ اتنا سیلیبریٹ کرنا بنتا نہیں ہے جب بہت سا فاصلہ ابھی تک طے ہونا باقی ہو.
ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات, یہ آج حکومت کو شاید ضرورت پڑی ہے کہ وزیر اطلاعات آئیں اور باقاعدہ طور پر بتائیں کہ نہیں جی ابھی وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے وہ بڑا تگڑا کیس ہے, اس میں عمران خان صاحب کے یہ جرائم ہیں اور 9 مئی اس طرح ہوا اس کا ٹرائل. یہ ایک فیصلہ تھا. حکومت کو بار بار یہ چیزیں اوور دا روف ٹاپ جا کے شور مچانے کی بصد احترام ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایک عدالتی معاملہ ایک چل رہا ہے, آپ کا موقف ہے, سزا خان صاحب کو اس میں ہوئی ہے, بیل ہونا نہ ہونا, سزا معطل ہونا نہ ہونا, یہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. حکومت اس میں آؤٹ آف دا بلو نکل کر سامنے آتی ہے اور ری انفورس کرتی ہے اس بات کو کہ نہیں انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور انہیں سزا بھی ملے گی, ٹرائل ابھی ہونا باقی ہے. یہ چھوٹی سی چیز کے اوپر اتنی انسیکیور کیوں ہو جاتی ہے حکومت؟ بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ ایک پروپیگنڈا مشین ہے, انہوں نے فالس نیریٹیوز, فالس پروپیگنڈا, فیک نیوز کے سر کے اوپر سوشل میڈیا کے اپنا جو ان کا اس کے اوپر انہوں نے بہت سارا پیسہ بھی خرچ کیا اور ایک پوری پروپیگنڈا مشین بنائی, اور اس کے سر کے اوپر ہی ابھی تک یہ جو بھی سیاست ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو پروپیگنڈا مشین ہوتی ہے اس کی فیک نیوز کو یا اس کے غلط پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو سچائی ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچانی ضروری ہوتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بڑی بات اتنی بھی نہیں ہے, ایک بیل ہو جانا کوئی عدالتی پروسیس کے اندر ایک نارمل سی بات ہوتی ہے اور نارمل وہ ان کی ٹرائل چلتی رہے گی جیسا آپ نے بتایا. اور لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ بہت زیادہ ایک انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا, اس میں فیک نیوز بھی پھیلانی شروع کر دی تھی, تو بہتر ہے کہ انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ اپنا بھی اس میں ویو پوائنٹ دے دے, لوگوں کو بتا دے, کیونکہ ہر کوئی یہاں پہ عدالت لا کو نہیں سمجھتا یا وکیل نہیں ہوتے لوگ, اس طریقے سے نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, تو ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ان کا ٹرائل ابھی چل رہا ہے, بہت سارے کیسز میں چلنا ہے, صرف اس کیس میں نہیں چلنا, اور ان کو آلریڈی سزا بھی ہو چکی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں, جس کی وجہ سے کہ وہ جیل میں ہیں. تو یہ انفارمیشن ہے جو لوگوں تک پہنچانی ضروری تھی. ڈاکٹر صاحب اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس کے بعد اپوزیشن کا یہ موقف ہے, بار بار ایک ہی بات اس کو کہی جاتی ہے کہ جی یہ عدالت کو تو بالکل ہی عدالتی نظام کو فریکچر کر دیا گیا ہے, بڑا ایگزیکٹو کی انگریس ہے, اور ابھی تو حکومت ڈینائی کرتی رہتی ہے 27ویں ترمیم کو, لیکن آپ عدالتی نظام کو بڑا دھچکا لگا ہے 26ویں آئینی ترمیم سے اور عدالتیں کمزور ہو گئی ہیں, عدالتی نظام کمزور ہو گیا ہے. کیا ابھی بھی کوئی یہ گفتگو ہوتی ہے کیبنٹ کے اندر, سنس یو آر اے ممبر آلسو, کہ کوئی ضرورت ہے مزید کچھ کرنے کی, یا دیر از کمپلیٹ سائلنس کہ جی بس ٹھیک ہے ایک ترمیم ہو گئی, آگے چل رہے ہیں معاملات, دیر از نو نیڈ؟ دیکھیں ترامیم تب ہوتی ہے جب ان کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانا جو تھا یہ ایجنڈے پہ تھا, بڑی دیر سے تھا, لیکن پھر ان تمام جماعتیں جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کے ساتھ مل کے آپ نے دیکھا کہ بہت لمبے مذاکرات ہوئے مولانا صاحب کے ساتھ بھی, اور مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو بھی انگیجڈ رکھا ان چیزوں میں, اور آخر کار مذاکرات کر کے, ڈسکشنز کر کے, اور سب سے اہم ہماری جو اپنی اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ڈسکشنز کی, اور وہ کر کے پھر فائنلی اس بات پہ آئے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیے جائیں. اس میں اگر پی ٹی آئی یہ کہے کہ جی بڑا کوئی عدالتوں میں مسئلہ بن گیا, تو یہ کہ وہ ججز جو کہا کرتے تھے گڈ ٹو سی یو, جو کہا کرتے تھے کہ ان کو ریسٹ ہاؤسز میں رکھا جائے, جو کہا کرتے تھے کہ عدالتی حکم کیونکہ وہ سفر میں تھے ان تک پہنچا نہیں اس لیے انہوں نے عدالتی حکم توڑا, تو وہ والے ججز شاید اب ان کو نہیں مل رہے. وہ ججز جو ان کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کا مہیا کروا دیا کرتے تھے وہ ججز نہیں مل رہے, یہ تو سچ ہے, لیکن ادروائز عدالتی نظام بڑا اسٹرانگ ہے, بڑا مؤثر ہے, وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. جہاں تک اگلی کسی ترمیم کا ہے تعلق, ابھی تک تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے, نہ کوئی ڈسکشن ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور جب اگر ہوئی تو obviously سب سے پہلے ہم اپنی اتحادی جماعتوں کو بتائیں گے, اس کے بعد اپوزیشن کو ہم اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, جو کہ اب تک تو کہیں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. ڈسکشن چھوڑ کے ابھی تک تو کوئی ذکر بھی نہیں ہے, سوائے ہم نے بھی میڈیا سے ہی سنا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں یا باتیں شروع ہوئی ہیں. منائی صاحب یہ جو فیصلے ظاہری بات ہے آئے ہیں, جس طرح سے ٹرائل چل رہا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور, فیصل آباد, سرگودا اور گجرانوالہ میں تو خیر سب سے پہلے آ گیا تھا. یہ خیر کی خبر شاید کم ہی آئے, اور یہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے
اس کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک پروسیکیوشن نے اپنی طرف سے تو ایک لمبا چوڑا کیس بنا، اور شاید یہ بلکہ واحد کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو پچھلے سال چارج شیٹ کر دیا گیا تھا دسمبر 2024 میں. سو یہاں سے معاملہ حل تو نہیں ہوگا جب تک آپ کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیں بات ہے کیس لمبا چوڑا کس طرح سے بنتا ہے. بنیادی طور پہ آپ کہیں نا کہ عمران خان کے اگینسٹ کوئی آپ کی ہیوی قسم کی ایویڈنس ہے، جب آپ کا تمام بیانیہ عمران خان کے اگینسٹ ہے کنسپریسی کا، اور وہ سازش کدھر سے ایمینیٹ کر رہی ہے، وہ 7 مئی کی میٹنگ ہے جو نکل لی خان صاحب کی ٹیبل کے نیچے سے رہی ہے. مطلب ایک ایسے گواہ پہ ریلائی کر رہے ہیں جس کی موجودگی نہ کاغذوں میں ثابت ہوتی ہے، نہ کسی فوٹیج میں ثابت ہوتی ہے، کسی طرح سے بھی نہیں. اور اس گواہ کے بارے میں آلریڈی ایک ATC سرگودا کی اسے جھوٹا قرار دے چکی ہے. تو جتنے مرضی فیک ٹرائلز کر لیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بنیادی طور پہ دیکھیں اس سے کرنے سے کوئی حکومت مضبوط تو نہیں ہو جائے گی، کوئی اس سے حکومت کی انسیکیورٹیز ختم تو نہیں ہو جائیں گی، وہ تو اپنی اسی پوزیشن میں رہے گی. باقی یہ ہے کہ عدلیہ اس طرح کے فیصلے دے کہ جتنی مرضی مطلب آپ نے 10 سال سزائیں کر لیں، وہ آپ اپنی کریڈیبلٹی عوام کی نظر میں خراب کر رہے ہیں. اس سے تحریک انصاف کو کیا فرق پڑے گا؟ تحریک انصاف نے جو فیس کرنا تھا وہ کر لیا. بات ہے کہ 3 سال سے عمران خان حکومت میں نہیں ہے، حکومت نے تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے نا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا ریلیف دیا؟ آج بھی یہ ججوں کی باتیں کر رہے ہیں. بات ہے ججوں کی تو پیداوار یہ خود ہیں، یہ تو ٹیلی فون پہ بے نظیر کے خلاف فیصلہ لینے والے لوگوں میں سے ہیں. انہیں خود ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملتا رہا ہے. کوئی بتا دے کہ مطلب دنیا میں کوئی نظیر ملتی ہے کہ بھئی بندہ اپیل ہی نہ فائل کرے، بعد میں آ کے اس کی اپیل بھی فائل ہو جائے، انٹرٹین ہو جائے اور کوئٹ ہو جائے؟ مطلب یہ کس طرح کا نظام عدل ہے؟ مطلب یہ ساری دیکھنے والی بات ہے. ججز کو بریف کیسز کون لے کے گیا کوئٹہ تک؟ مطلب یہ ساری سب کے سامنے ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بات ہے کہ آج آپ وکٹمائز کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، خان نے بج نہیں کرنا اور خان اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہیں. مطلب عمران خان صاحب کمپرومائز نہیں کریں گے، اور وہ جو نیریٹو ہے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یہ پھر درست ہے، بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں. ڈائی صاحب دیکھیں وہ تو دیکھیں پورا باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا گیا، تو آرٹیکل کے جواب میں ٹویٹ بھی تو آ گیا تھا 2 دن پہلے کہ ظلم کی رات جتنی لمبی ہو جائے، ایک دن تو سورج طلوع ہونا ہے نا، صبح ہوگی، تو اس صبح کے انتظار میں ہیں. چلیں اس کے لیے آپ کہیں کہ لمبا ٹائم لگ جائے گا، لمبا ٹائم لگ جائے، مگر دیکھیں آج بیسک پرنسپلز میں عمران خان کمپرومائز کر لے، کس وجہ سے کر لے؟ دیکھیں ذاتی لڑائی تو نہیں ہے عمران خان کی. عمران خان نے تو کیٹیگوریکلی کہا نہ میں اپنے لیے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی کنسیشن چاہتا ہوں. بات ہے اس عوام کی کہ اس عوام کے لیے ایک انکلوسیو پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اگر کوئی ایک سیکریفائز کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے میں سمجھتا ہوں سیکریفائز میں ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا یہ کامران صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو جس طرح سے عدالتی فیصلے آئے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اس میں تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف ہے کہ یہ فیک ٹرائلز ہیں، کینگرو کورٹس ہیں، خان صاحب کہتے ہیں 9 مئی فالس فلیگ ہے، ایکسٹریم اینڈز ہیں سر. بٹ بینگ اے ویری سینئر لائر اینڈ بینگ obviously ایز اے سینئر ممبر ان دا سینیٹ آلسو، سر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور صرف فیک ٹرائل ہے، فیک الزامات ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یا کچھ ہے اور اس میں پھر کچھ چیزیں بڑھ بھی گئی ہیں؟ مٹیریل جو آپ یہ 9 مئی والے کہہ رہے ہیں، اس میں مٹیریل جو ابھی تک جو کیسز ایگزامن ہوئے ہیں جی اس کا جو دیکھا جائے تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنایا جا سکے کرمنل ٹرائل میں کنوکشن کا. دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے. 7 مئی والی بات ہو، میٹنگ کی بات کرتے ہیں نا کہ میں کرسی کے نیچے بیٹھا تھا، میز کے نیچے بیٹھا تھا، میز کے اوپر کھڑا تھا، میز کے نیچے کھڑا تھا، اور اس میں وہ جو نا وہ ایک شخص، یعنی آپ ذرا اندازہ کریے کہ کوئی آپ کی جو نا پریمزز میں آ جائے اور وہ کہیں آپ 50-55 لوگ بیٹھے ہوں اور اس کے بعد وہ آپ کو سن بھی رہا ہے اور چھپا ہوا بھی بیٹھا ہے اور 50-55 لوگ جو ہے نوٹس بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، ہیومنلی ممکن نہیں ہے. لوگوں کی بعض لوگ جو ہے ویسے ہی احساس کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا ان یوزول ہے، کوئی چیز ایسی جو ہے نا وہ فارن ایلیمنٹ جو ہے نا وہ کوئی ایسا موجود ہے، اگر اس کو دکھے نہ بھی، اور پھر اگر اتنی سینسیٹیو قسم کی جو ہے نا وہ سازش ہو رہی ہے بقول ان کے، تو اور اس کے بعد وہ اتنے کھلے ڈلے بیٹھے ہیں کہ وہ پولیس والا آ کے اس کو سن رہا ہے. ممکن نہیں ہے یہ بات نا، انسانی اس کو پروڈنٹ مائنڈ جو ہے وہ نہیں مانتا اس بات کو.
تو یہ کہیں پہ بھی جائے گا الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ مشکل ہوگی استغاثے کو کیس ثابت کرنے کی. بلکہ مجھے تو یہ تکلیف ہے، سب سے بڑی تکلیف، لوگ عدالتوں کو جو ہے نا وہ الزام دیتے ہیں کہ اگر استغاثہ ہی کیس اس طرح کا بنائے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا، اور یہ تقریباً اکثر کیسوں میں اسی طرح کے ہوتے ہیں ڈرامے، تو اس کے بعد پھر آپ عدالت سے کیا جو ہے نا وہ کہیں گے کہ جی عدالتوں نے انصاف نہیں کیا یا عدالتوں نے انصاف کیا، تو کیس بڑے ویک بناتے ہیں. اب یہ بھی ممکن ہے کہ کیس ویک جان بوجھ کے اس طرح کے بنائے جاتے ہوں تاکہ بعد میں جب وقت آئے، جب منظر بدل جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں اس کو ختم کرنا بھی آسان ہو. مگر یہ کیس میرٹ پہ نہیں بنتا. ٹھیک. اچھا سر یہ بھی فرمائیے گا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس کا جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس کا زہر نکالنے کے لیے، اس کا ڈنگ نکالنے کے لیے بہت کچھ ہوا، اور وہ جو ڈیلیبریشنز ہو رہی تھیں بڑا کلیدی کردار تھا آپ کا، اور آپ نے بہت ساری چیزیں وٹنس کی بڑی کلوزلی. سر حکومت تو ڈینائی کر رہی ہے کہ نہیں ضرورت ہی نہیں ہے 27ویں ترمیم کی، یہ نظام فرسٹ کلاس چل رہا ہے. بقول اسحاق ڈار صاحب کے ابھی تو ہم 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں اور یہ نظام ہضم کر رہا ہے. منسٹر صاحبہ نے بھی فرمایا کہ اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. لیکن آپ کو کوئی شکوک ہے سر کہ کچھ ہو رہا ہے which is not before the eyes؟ ویسے میں ایک بات ایسے لائٹر سائڈ پہ بتا دوں کہ میرا خیال ہے کہ 26 امینڈمنٹ بھی ان کے پاس نہیں تھی. اچھا کہیں اور سے آئی تھی سر؟ اس کا ایکچوئل فارم تو شاید کہیں اور سے آیا. یہ مجھے نہیں پتا. وہ ہم ایک دوسرے کو اپنی زبان میں سمجھاتے تھے کہ فلانی جگہ فلانی کچھ ہے، مگر وہ سمجھ میں نہ سمجھانے والے کو آتی تھی نہ مجھے کم از کم تو نہیں آتی تھی. میں اپنا تو کنسیڈ کر دوں. پھر جب کاغذ دیکھا تو پھر سمجھ آنی شروع ہوئی. تو ابھی بھی شاید ایسے ہی ہے. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ مطلب تارڑ صاحب کو نہیں پتا کہ ان کی وزارت کے اندر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ سرفیس کر رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی ایک نام نہیں لیتا. میرے دوست ہیں مگر آج کل سخت بری طرح ناراض ہیں. اچھا تو حالانکہ ہم اپنے اپنے سیاست ہم اپنے اپنے پولیٹیکل اینڈ پہ ہیں، اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، مگر اسٹل جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان سے منسوب اس وقت ایک بیان آیا تھا کہ انہوں نے کہا مجھے تو خود پتہ نہیں آدھا گھنٹہ پہلے موصول ہوئی ہے 26ویں ترمیم کا جو مسودہ تھا، پتہ نہیں وہ درست تھا نہیں تھا، لیکن وہ چلا. میرے پاس کوئی اس کی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ درست تھا یا نہیں تھا. بٹ جس طرح آپ نے فرمایا، لیکن on a serious note سر، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو رہ گئی تھی وہ ایز unfinished ایجنڈا ابھی بھی موجود ہے کہ اس کو کرنا ہے؟ اس پہ دیکھیے، اس میں ملٹری کورٹ کی بات تھی، اس میں ججز کو ٹرانسفر کرنے کی بات تھی، اس میں بعض چیزیں انہوں نے پھر عام لیجسلیشن سے جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی، مگر سٹل جب وہ چیزیں چیلنج ہوں گی تو پھر کہیں نہ کہیں پہ مشکل آئے گی. مگر جو کچھ ہم نے دیا اس پہ تنقید تو ہوتی ہے، مگر میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب فرض کر لیجئے کہ اگر جوڈیشل کمیشن ہے اور جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ جج، پہلے ہم ججوں پہ ان پہ الزامات لگاتے تھے کہ وہ بیٹھ کے اپنے چیمبر کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ان کی جگہ پہ پارلیمان کے لوگ لائے تو پھر میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں، وہ میرے اور آپ جیسے لوگ اپنی پارٹیوں کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں. پی ٹی آئی نے بالکل کسی کو کوئی گنجائش نہیں دی اس میں. انہوں نے وہ اس کا پھل کھانے میں فوری طور پہ جلدی کی. درخت برا تھا مگر اس کا پھل جو ہے نا انہوں نے فوری طور پہ لیا. باقی اور دو تین چیزیں اگر وہ ڈسپیوٹڈ نکال دیں، اور وہ ڈسپیوٹڈ کو بھی اگر آپ جو ہے نا وہ پڑھیں، اگر پڑھنے کی حد تک، کاغذ کی حد تک آپ رہیں، آپ اس کے اوپر عمل درآمد میں نہ جائیں. عمل درآمد تو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اس کو خراب اور گندا یا اچھا میں نے اور آپ نے بنانا ہے. آپ کاغذ پہ اس کے اوپر کوئی بری چیز نہیں نکال پائیں گے. اس کے اوپر جو ہے اسٹل ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کو سمجھائیں. یہ ان کے راجہ صاحب ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے گوہر صاحب ساتھ بیٹھتے تھے، ایون حامد خان صاحب موجود ہوتے تھے. تو ان سے پوچھ لیجئے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اب بعد میں کہیں کہ جو مرضی کہہ دیں، مگر یہ سارے جو ہے نا مولانا کے یہاں بیٹھتے تھے، اور جہاں بھی اعتراض ہمارا ہوتا تھا، میں ان سے زیادہ ریجٹ تھا اس میں کہ کل جو ہے جب ہم سینٹ میں نہیں ہوں گے یا پارلیمان میں نہیں ہوں گے یا اپنے گھروں میں واپس ہوں گے تو لوگ ہمیں کیا تانا دیں گے. تو ہم ان سے زیادہ ریجٹ تھے.
تو بجائے اس کو برا کہنے کے اس میں وہ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی جو 27 کلاسز ہیں رہ گئی ہیں 26-27 اس میں 5 تو ہماری علیحدہ کر دیں, ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے علیحدہ کر دیں, باقی پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے ایک سنجیدہ کہ کیا غلط ہے, اور اس اگر کوئی غلط ہے, کوئی عام انسان کا بنایا ہوا قانون ہے, اگر کوئی غلط ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہونی چاہیے, مگر اگر اس کو انسان غلط کر رہا ہے, میں اور آپ گندا کر رہے ہیں, پھر اس کو ٹھیک ہونا چاہیے میرے اور آپ کے پاس. اچھا ایک اور اہم چیز ہے, میں ذرا ایک مختصر سا وقفہ ہے, میں وہ کیونکہ اس کے اوپر بات دونوں اطراف سے ہوئی ہے, کیونکہ قانون تبدیلی ہو گئی, جو سروسز چیف کا ٹینیور تھا وہ بڑھ گیا. میرے پاس کیونکہ 2 قانون دان بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب موجود ہے گورنمنٹ کا موقف دینے کے لیے, میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ زیر بحث کیوں آ رہا ہے. سروسز چیف کا ٹینیور تو پچھلے سال قانون میں ترمیم ہو گئی, تو یہ بات جو اب ہو رہی ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ دیکھیے جو ایک اہم معاملہ ہے, میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اپنے مہمانوں کی رائے اس پہ لی جائے. سروسز چیف کا ٹینیور پچھلے سال وہ قانون میں ترمیم کر دی گئی پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر, اور جو سروسز چیف کا ٹینیور ہے وہ 5 سال ہو گیا, اور اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ جو آبویسلی جو ٹینیور چل رہا ہے وہی چلے گا, اور پھر یہ 5 سال جب مکمل ہوں گے تو ختم ہوگا. اب اس میں جو سلمان رائے صاحب جو کہ بہرحال ایک لیڈنگ قانون دان ہے پاکستان کے, انہوں نے, اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, انہوں نے کیا فرمایا اس کے اوپر ذرا سن لیجیے. ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال ہو چکی ہے, اب نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک لیگل معاملہ ہے, ہم سمجھتے ہیں نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے, لیکن یہ قانونی تکنیکی معاملہ ہے, اس پہ اور ہوگا جب تو اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں although I understand کہ یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے, بٹ obviously since آپ گورنمنٹ کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہی ہیں, کیا یہ اس کی کوئی ضرورت کوئی کسی جگہ محسوس ہوتی ہے کہ نومبر 2025 ریلیونٹ ہوگا, یا یہ irrelevant ہو گیا ہے اور اب قانونی ترمیم ہو گئی ہے, قانون بدل گیا ہے, اب ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی؟ دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ قانون کیونکہ تبدیل ہو چکا ہے, عامی ایکٹ میں تبدیلی آ چکی ہے, اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اور یہ جو باتیں اٹھتی ہیں یہ بلا وجہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھائی جاتی ہیں, جس کا کہ کوئی سر پیر نہیں ہوتا, جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور دیکھیں نا, ابھی کامران مرتضیٰ صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام, انہوں نے کہا کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ڈیبیٹ کس کے ساتھ ہو؟ یہ پی ٹی آئی ایک ہے نا اپوزیشن کی میجر جماعت, جس کو خود ہی نہیں پتا, ان کے روز یو ٹرنز خود ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے لیڈر نے کہا کہ یو ٹرن لینے والا تو بہت بڑا لیڈر ہے, ابھی آ کے انہوں نے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کر دی آتے ساتھ ہی باہر, اور اگلے دن انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ تو ہم نے حفظ ما تقدم اناؤنسمنٹ کر دی تھی. تو ایسے لوگ جن کے اندر خود اتنی زیادہ انتشار ہو چکا ہے, اتنے گروپس میں وہ بدل چکے ہیں, اور عمران خان صاحب خود کنفیوژن کا شکار ہیں جیل میں بیٹھ کے, ان کو یہ نہیں پتا ان کا اسپوکس مین کون ہے, ان کو یہ نہیں پتا کس کے ذریعے انہوں نے بات پہنچانی ہے, کس کے ذریعے نہیں پہنچانی. ایک ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ پیرالل الگ چل رہا ہوتا ہے جس کے اندر ایک اور ہی سٹوری چل رہی ہوتی ہے. تو اس قسم کی اپوزیشن کے ساتھ انسان کیا ڈیبیٹ کر سکتا ہے, یا کیا اہم موضوع پہ یا اہم بات کے اوپر یا اہم چیز کے اوپر ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے, جو خود ہی کنفیوژن کا اتنا زیادہ شکار ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس میں بالکل کسی نوٹیفیکیشن کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے, عامی ایکٹ کے اندر ترمیم ہو چکی ہے, یہ تو بہت دیر پہلے ایک چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. پر ڈاکٹر صاحب میں ویسے پیورلی انکویزیٹو, ویسے تو مولانا صاحب کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں, تو مولانا صاحب کو سالس بنا لیجئے, وہ ان پہ تو نہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے, اور شہباز شریف صاحب تو ویسے ہی, اور میاں صاحب بڑے گرویدہ ہیں مولانا صاحب کے, تو ان سے رہنمائی لیجئے, ان کے پاس لے جائیے. مولانا صاحب کا دسترخوان بھی بڑا وسیع ہے, وہ کھانا بھی کھلائیں گے, گفتگو بھی کروا دیں گے, ڈائلاگ بھی کروا دیں گے. دیکھیے مولانا صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت زیرک سیاستدان ہیں, ہم ان کے بالکل اس بات کے معترف ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے بہت اچھی بیلنسڈ بات کی ہے, اور ان کی جماعت نے ہمیشہ ایک بیلنسڈ چیز آگے رکھی ہے. لیکن ان کے ساتھ ثالثی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ان کی طرف سے تو بار بار یہ بات آ چکی ہے نا کہ وہ کسی سیاسی قوت کے ساتھ بات کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ تو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے کسی بھی موضوع کے اوپر. تو ان کو کس چیز کے اوپر ہم کہیں کہ ہمارے سے بات کریں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نے صرف اور صرف مقتدرہ سے بات کرنی ہے, اور ایک طرف کہتے ہیں جی ہم نے عوام کی بات کرنی ہے. عوام کی بات انہوں نے مقتدرہ سے کیا کرنی ہے؟ انہوں نے اگر
عوام کی بات کرنی ہے تو اس کا فورم تو پارلیمنٹ ہے نا, تو پارلیمنٹ میں آ کے کریں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں. لیکن ایسا ہے نہیں, انہوں نے بات کرنی ہے صرف اور صرف اپنے کلٹ لیڈر کی رہائی کی, اور کلٹ لیڈر بھی ان کو یہی کہتا رہتا ہے کہ میری رہائی کی بات کرو, میری رہائی کی کوشش کرو. اور جس وقت ان کی کسی سے بات ہوتی ہے مقتدرہ میں تو بڑے خوش وہ ہوتے ہیں اور بڑا آ کے وہ سیلیبریٹ اس بات سے کرتے ہیں, چاہے وہ بالکل کسی اور موضوع پہ بات ہوئی ہو. تو بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنا آلریڈی مولانا صاحب بھی دیکھ چکے ہیں, ٹرائی کر چکے ہیں, اور مولانا صاحب اسی لیے نہیں حصہ بنے ان کی سو کالڈ گرینڈ الائنس کا, کیونکہ اس کا فوکس صرف یہ ہے کہ اس کلٹ لیڈر کو رہا کیا جائے. اچھا نیازی صاحب, ایک بات ہے, ایک تو یہ کہ یہ ظاہری بات ہے ابھی کلیئر نہیں ہے, گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے, جو اپریہنشن ہے وہ کامران مرتضیٰ صاحب کی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہو یہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے, بٹ بارنگ دیٹ ایک بات تو ہے نا کہ کوئی سیاسی ڈائلاگ یا گفتگو تبھی ہو سکتی ہے جب اس کے لیے ماحول ایسا ہو. آپ بار بار انسسٹ کرتے ہیں, آپ یعنی آپ کے بانی چیئرمین انسسٹ کرتے ہیں کہ بات صرف ایک مقتدرہ سے ہوگی, یعنی حکومت سے نہیں ہوگی, اور اس لیے کیونکہ یہ بے اختیار ہیں, تو پھر تو بات کہیں نہیں جائے گی, مطلب یہیں پر ہی رکے گی اور کوئی حل بھی نہیں نکلے گا آپ کی کسی بات کا. اچھا یہ دیکھیں, بنیادی طور پہ دیکھیں ہماری الائنس کی ایک میٹنگ ہوئی, الائنس کے اعلانیے میں کیا تھا کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور اس کو کسی حد تک خان صاحب کے ریسنٹ ٹویٹس نے بھی انڈورس کیا ہے. اگر آپ اسی کی کنٹینیوٹی میں کریں جو عمران خان نے اب آگے کا جو پیغام بھیجا لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے, تو وہ بھی اسی کنٹینیوٹی میں ہے. دیکھیں ڈائلاگ کے لیے ماحول ہونا بھی ضروری ہے, خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت باہر پولیٹیکل ماحول نہیں ہے, جس طرح سے پرچے کاٹے جا رہے ہیں, پولیٹیکل فورسز کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, وہ علیحدہ ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ریئلائزیشن ہے کہ اپوزیشن پارٹی ساری اکٹھے ہو کے بھی کوئی ڈائلاگ نہیں کر سکتی. اگر میننگ فل ڈائلاگ کرنا ہے تو وہ اکراس دا بورڈ ہونا ہے. تو اکراس دا بورڈ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے جو ہمارے حد تک ہوگی کوشش وہ تو ہم کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ظاہری بات ہے کہ دوسری سائڈ نے بھی سوچنا ہے کہ اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. جب دوسری سائڈ اس حد تک بضد ہو کہ وہ جو ہے نا خان کی ملاقاتوں میں بھی رکاوٹ ڈالے, مطلب ملاقات تو ایک روٹین میٹر ہوتا ہے جو مطلب ایز آف رائٹ ہونی ہوتی ہے, نہ فیملی کی ملاقات ہو, نہ لائرز کو ایکسیس دیں, نہ پولیٹیکل لوگوں کو ملنے دیں, تو آپ خود ماحول کو ٹائٹ بنا رہے ہیں, آپ خود چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا تلخی برقرار رہے. نہیں بٹ نیازی صاحب ایک بات ہے کہ جب تک آپ وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں حکومت یا ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دیتی اور یہ سب کرا رہے ہیں, بٹ اگر آپ کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور خان صاحب کہیں گے کہ بھئی کوئی ہم کو فرشتے نہیں ہیں, غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا 9 بھائی, پارٹی کو اتنی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ رات کو ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے باقاعدہ طور پر کہ نہیں ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. وہ بیرسٹر ہیں, بڑے نہایتی آرٹیکولیٹڈ شخصیت ہیں, انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی اور درست بات, مطلب ایک مناسب بات کی, لیکن اس سے ڈسٹنس کر رہی ہے پارٹی. اور عمران خان صاحب کی ٹویٹس بائی اینڈ لارج وہ بار بار فالس فلیگ کہتی ہے 9 مئی کو. ان کے ترجمان آتے ہیں جناب نیاز اللہ نیازی صاحب, وہ کہتے ہیں نہیں یار آپ نے عمران خان کے منہ سے یہ تھوڑی سنا ہے, یہ تو ٹویٹ پہ ہو رہا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر یا خاموش کروا دیں, تو مجھے بتائیں بات کس کی مانی جائے, 9 مئی فالس فلیگ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں بیرسٹر گور صاحب والا تو ان سے آپ ڈائریکٹ بھی پوچھ سکیں گے, مگر اب وہ بھی ڈینائی کرتے ہیں. میں نے ان کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں سنی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ایسا کچھ کہا. مگر دیکھیں 9 مئی کا دیکھیں سمپل سا حل ہے, کیوں ہم گھبراتے ہیں. دیکھیں فوٹیجز دینے سے, دیکھیں عمران خان کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹنے کی تو فوٹیج سب کو پوری جو ہے نا عوام میں فوراً پھیلا دی گئی, مطلب ڈرون امیجز آئے, وہ کس نے دیے کی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو دیکھنے والی بات ہے. بات ہے کور کمانڈر ہاؤس ہیویلی پروٹیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز, اندر کے کیمرے کی فوٹیجز لے آئیں. تحریک انصاف کب ٹیبل سے بھاگ رہی ہے؟ بات ہے کہ آپ بندوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر کوئی ایکسٹرنل ہینڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جو سزا ہماری بنے گی وہ ہم سزا فیس کریں گے, مگر بات یہ ہے کہ سزا سے پہلے آپ لیبل کر دیں کہ نہیں جی کہ نہ ان کو سیاست کا حق ہے, اسی کو آپ وکٹمائز کریں کہ بلہ چھینے اسی لیے کیونکہ جی اس پارٹی پہ 9 مئی کا الزام ہے. پھر آپ الیکشن میں جو اس کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ کریں وہ کسی کے ساتھ ڈھکا چھپا نہیں. پھر 8 فروری کا الیکشن اس سے چھین لیں کیونکہ جی اس میں 9 مئی کا الزام ہے. پھر ریزرو سیٹیں تک آپ ڈینائی کریں, مطلب جو کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ انہونی پاکستان نے دیکھی. کیوں؟ کیونکہ ان پہ 9 مئی کا الزام ہے. پھر دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی سے لے کے سینٹ نیشنل اسمبلی سارے آپ نے 1 اسٹروک آف دا پین فارغ کیے. کیوں؟
کیونکہ جی ان پہ 9 مئی کا الزام ہے. تو بھائی الزام ہے تو الزام کے لیے آپ کو حل بھی دے دیا. عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری کرا لیں, فوٹیجز سامنے لا لیں, یہ اتنی کوئی ٹیکنیکل بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں شکریہ ادا کروں گا جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ کا اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کا. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.